والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. تو الحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ سب اللہ کا فکر کریں گے اور لمبے زمانے کے بعد ہم بروڑا میں جمع ہوتے ہیں. حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے اور اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. میں انشاءاللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے سے بات شروع کروں گا جس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ، اور آخری کلمہ ہوگا اللہ. میری زبان پر اللہ اور آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله فالأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله.
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. درود پاک پر اللہ عزا و جل نیکیاں عطا فرماتے ہیں. جیتا بھی ہے کلمے کے ساتھ, مرے گا بھی کلمے کے ساتھ. بولو انشاءاللہ. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اطیب الرسل محمد اجمل الرسل محمد احسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الامم محمد محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الحفي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیاروں, جنت میں جانا ہے. دو چار باقی کو ارادہ کریں انشاءاللہ. اس وقت ہاتھ عمل کرو نا بھائی. یا ہمارا اوپر کہیں بیٹھا ہے, اگر میں سورت میں یہ سوال پوچھا ہوگا مفتی سلمان دو عمل کرتے ہیں, جنت میں جانا, جنت میں جانا. اور جب میں پوچھتا ہوں حور کے پاس جانا تو اچھا ہے, میں تیسرا ہاتھ بھی اوپر کرتے ہیں. لیکن یہاں بروڈا میں بہت ٹھنڈا معاملہ بھائی, بہت ٹھنڈا معاملہ. میں کئی زمانے سے بروڈا آتا ہوں, مگر جب تک ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے نا یہ فلیٹ ہو جاتا ہے. ایسا مت کرو نا, بولو جنت میں جانا انشاءاللہ, سب کو جانا ہے انشاءاللہ. آج ہم اللہ کی قسم ایک بہت بڑی جنت میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اگر جنت میں جانا ہے تو جو جو کام میں بتاؤں میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اب وقت مغرب کے بعد بہت کم ہوتا ہے, ورنہ میں انسانوں کے ساتھ جنتوں والی بات نہیں کرتا. شاید آپ لوگوں کا جنتوں سے پالا نہیں پڑتا ہوگا جتنا ہمارا پڑتا ہے. ہم لوگ تو ڈرتے بہت صحیح, میں صحیح کہتا ہوں. اپنے گھر میں 30 سال سے رہتا ہوگا, سارے گھر والے گئے, اس کو کا تو گھر میں اکیلا رہے گا. تو ہمیں کسی دوست کو بلا دے رہا, اگر وہ ہاتھی لگا ہے, پاؤ جاتا, صبح میں معلوم ہوا اسی کا کلتا لٹکا ہوا پنکھے سے نکلا. اسے میرے پیاروں پھر ایک مرتبہ بولو نا, بہت پیاری بات کریں گے انشاءاللہ. آج مفتی سلمان صاحب کی دعوت پر آیا, میرے بہت ہی پیارے دوست کہو, عالم ربانی کہو, فیض سبحانی کہو. بدل دیا مائک اور وائف میں بدلنا تو مشکل تھا. میرے کو کسی نے کہا تھا مولانا تیری زندگی بہت اچھی ہے. میں نے کہا کیا پرابلم ہو گیا بھائی؟ میرے کو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کہتا نا تم روزانہ مسجد میں رہتے ہو, کبھی اسٹیج پر رہتے ہو, مطلب گھر کے باہر رہتے ہو تو مائک کے سامنے, گھر میں رہتے ہو تو وائف کے سامنے. میں نے کہا برابر ہے بھائی, مائک کے باہر رہو تو مائک, سلیم میں میرا یہی حال ہے, باہر رہو تو مائک, میں گھر میں رہو تو میں بہت سوچا کہ ادھر میرے پاس بگ ڈفرنس بٹوین مائک اینڈ وائف. میں نے کہا تو کہا مائک اور وائف کو جوڑتا ہے بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہا میں نے کہا مائک پہ تو میں چلاتا ہوں, مائک کے سامنے کوئی نہیں. آپ کو میرے پر مت ہنسو, کہوں ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. اور دوسرا مائک اگر برابر نہ چلے گا, میں کہوں گا او سورج سے بروڈا تک بلا مائک برابر نہیں ہے, اٹھا کے پھینکو. مائک
کل میں نے بھائی کو پوچھا، میں نے کہا بھائی تمہاری عمر 80 سال کی ہو گئی، میرے کو کبھی اتنا ایکسپیرینس بتاؤ کہ بیوی غصے ہوتی تو کیا کرتے؟ کہا 40 سال ہو گئے مولانا، غصے روز ہوتی ہے، روز گھر چھوڑ کے تھوڑی دیر باہر چلا جاتا ہے۔ یار آپ لوگ ہنستے ہو تو بہت اچھا لگا۔ پھر میرے کو ایک مرتبہ بولو نا جنت میں جانا کسی کو جانا جنت کے ہاتھوں پر بھائی سب کو جانا جنت میں، اور جانا یہ بھائی جانا یہ کیونکہ یہ سلیم بھائی جھمیلوں سے کرتے ہیں جانا نا جنت میں جانا نا، اور جنت میں اتنا اچھا اتنا پیارا اتنا اچھا، جو مانگو اللہ دے گا، جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ اگر کبھی کبھی جنت میں مانگیں گے تو اللہ ہم کو پوچھیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اللہ تم سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ تو اللہ کہیں گے یہ جنت ہے، مانگنے کا نہیں سوچتا جائے گا میں عطا کروں۔ جنت میں مانگو تو بھی ملے اور سوچے۔ اللہ نے فرمایا پڑھو جو جو حافظ ہو کے میرے سامنے پڑھیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو مانگتا جائے گا جنت میں عطا کرتا جاؤں گا، تو سوچتا جائے گا تو بھی عطا کرتا جاؤں گا، اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا۔ سب کو جنت میں جانا نا، جانا ہے نا، اپنی بات کرو، جانا ہے نا، جانا ہے۔ اور اللہ نے جنت سے کتنی بنائی مانو یہ انگلیاں دیکھو کتنی بنائی، 8 جنتیں اللہ نے بنائی۔ اللہ نے جنت بنائی، اور جب پہلی جنت اللہ نے بنائی کیسی جنت بنائی ہوگی؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا آؤ پہلی جنت بنائی، اور فرشتوں نے دیکھا تو اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ایسی جنت آپ نے بنائی۔ اللہ نے فرمایا تو پہلی دوسری سے بھی اچھی بناؤ، دوسری پر اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو بہت اچھی جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا تیسری اس سے اچھی بناؤں گا، پھر چوتھی اس سے اچھی بناؤں گا، بولو 5ویں اس سے اچھی بناؤں گا، 6ویں اس سے اچھی بناؤں گا، 7ویں اس سے اچھی بناؤں گا، اور آخری جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، 8ویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ کے ہاتھ کمانے کو بھی جلالی اور شانی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے 8ویں جنت بناؤں گا۔ میرے پیاروں میں 8 جنت کا نام لے رہا ہوں، آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ گے، میرا کام بولنا، آپ کا کام انگلیوں پر گننا۔ کتنی جنت ہے؟ آواز سے بولو کتنی جنت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، بولو نام جنت رکھا سبحان اللہ۔ اللہ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن، بولو جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ویں جنت بنائی جنت المقامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری جنت اپنے ہاتھوں سے بنائی اللہ نے نام رکھا جنت الفردوس۔ کتنی جنت ہے؟ 8۔ اس میں جانا ہے چھوڑا کرو، آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہوگا، موبائل پر PUBG کھیلا ہوگا، سوچ کے بولو 8 ہے، اس میں جانا ہے 8۔ آپ ماشاءاللہ مسجد کی ذمہ دار روزے کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ کون سی؟ ہاں سب لوگ بولو نا کون سی جنت میں جانا ہے؟ 8ویں میں جانا نا۔ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ بولو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، بولو ہمارے نبی معراج پر گئے، اور کس سے بات چیت ہونے لگی؟ اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری جنتیں بتائی، ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں کو
جب پہلی جنت 10 دنیا کے برابر ہے تو جنت الفردوس اللہ کس کو ملے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرو آپ کی امت کو عطا نعرہ تکبیر اللہ اکبر فرمایا آپ کی امت کو عطا جیسے آپ کی امت کو عطا کروں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اللہ ادھر دیکھو اللہ یہ جنت الفردوس بہت اونچی جنت ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب سارے نبیوں میں اعلیٰ نبی تم بولو سارے نبیوں میں اعلیٰ نبی تم اکمل نبی تم اتم نبی تم اجمل نبی تم احسن نبی تم جب نبیوں میں تم سب سے آگے تمہاری امت ساری امتوں میں آگے تو جنت میں بھی جو سب سے اونچی والی جنت ہے وہ تمہاری امت کی جنت ہے ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ جنت الفردوس فائنل کس کو میری امت کو اللہ نے فرمایا لکھ کر دے دیتا ہوں جنت الفردوس تمہاری امت کو لکھ دیا کس نے بولو کس نے لکھ دیا ارے دنیا کا کوئی کانٹریکٹر یا کوئی آرکیٹیکٹ یا کوئی ہم کو لکھ دیتا کہ بھائی یہ مکان تمہارا ہے تو کبھی کبھی ڈاکیومنٹ میں فراڈ بھی ہوتا ہے لیکن اللہ لکھ دے پھر کوئی اس کو بدل سکتا ہے ارے بولو کائنات کی کوئی طاقت اس کو بدل سکتی ہے باقی ایسا سرٹیفکیٹ میرے کو بہت لوگ بولتے ہیں دعا کرنے جاؤں گا نا بولو ماشاء اللہ آپ کا مکان مولانا تمہارا یہ مکان کس کا تمہارا مکان اچھا مکان ہے نہیں بس فکر نہیں کرنا مولانا یوں سمجھو کہ تمہارا مکان لیکن سلیم بھائی اللہ کی قسم کاغذ بھی آپ نے نہیں دیتا کہ سلیم الو بنا تھا بھائی کہ مکان تمہارا دکان تمہاری کاغذ تو دے بھائی نہیں کرو گا اللہ کتنے پیارے اللہ نے فرمان لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت الفردوس میرے محبوب آپ کی امت کی ہے اور اللہ نے لکھ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا اللہ کیا فرماتے میرے بندے ایمان والے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرماتے اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا ہمیشہ رہیں گے اتنی بڑی جنت جب ہم کو ملے گی جب پہلی جنت 10 دنیا کے برابر تو آخری جنت کتنی بڑی ہوگی ہم سب اس میں رہیں گے کبھی ہٹیں گے وہاں سے اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے نہ نکلیں گے ہم تو بالکل نہیں چھوڑے ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے وہ تو اپنی اللہ نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین اللہ فرماتے جنت میں کسی کو تھکن نہیں لگے گی جنت میں کسی کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوگا جنت میں کسی کو پخانے کا تقاضا نہیں ہوگا جنت میں کسی کو سونے کا تقاضا نہیں ہوگا کھاتا رہے گا پیتا رہے گا اللہ فرماتے نہ ہٹے گا نہ ہٹایا جائے گا نہ نکلے گا نہ نکالا جائے گا تو بولو سب کو کس میں جانا جنت الفردوس میں جانے کے لیے کیا کام کرنا ابھی پوائنٹ پر آ جاؤ ہمیں پوائنٹ پر آ جاؤ بھائی جانا ہے تو ہمارے بہت جلدی ہو جائے بھائی جانا جنت الفردوس میں اور وہ ملے گی وہ ماں بہنیں تو سن نہیں رہی جانا بول کا ٹاپک کیسا جھگڑا ہوتا ہے گھر میں ہمارے گھر میں ہوئے نہیں ہوئے میرے گھر میں ہوتا ہے میری جی کبھی میرا بیان نہیں سنا معلوم نہیں گیا لگتا پہلے سے سن کے رکھی ہو اور میں گیا اور ایسے جا کے گھر میں آرام کیا اس نے میرا بیان سن کے تو میں اس کو ہمارے مفتی سلمان کا بھی بیان ہے بہت سارے علماء کا بیان ہے اس لیے وہ بول والا ٹاپک سلیم بھائی میں گھر کروٹ لے سکے وہ جنت میں اونٹ تو ہوگی خیر اب اونٹ کا ٹاپک مفتی سلمان صاحب نے کہا کہ عورتیں تو اونٹ کا ٹاپک کینسر ہم آ جائیں جنت میں جانا نہیں انشاءاللہ میرے پورا بننا بولے جنت میں جانا نہیں انشاءاللہ ارے جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا وہ اللہ نے فرمایا جنت الفردوس دوں گا میرے آخری نبی آپ کی امت کو عطا کروں گا لیکن پہلا کام یقین مضبوط کر لو ان الذین آمنوا اور اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو یقین
مضبوط کر لو، لا الہ الا اللہ کو دل میں ایسے مضبوط بٹھا دو کہ یہاں موت کے وقت کلمہ ملے گا، وہاں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ ہوگا. اور یہ یقین کلمہ کیسا ہوگا، کیسا پتہ چلے کہ کسی کو بھی بولو کلمہ مضبوط. کلمہ مضبوط کیسے ہوگا وہ ابھی اس مہینے میں پتہ چلے گا. کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مرتبہ، بلکہ ہر مرتبہ اللہ نے جو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منظور نہیں تھا. بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منظور نہیں تھا. اللہ سے کہا نہیں اللہ، اللہ نہیں اللہ، اللہ نہیں اللہ. اللہ نے فرمایا ایک طرف میری محبت، ایک طرف اپنی مرضی کی چاہت. کیا کرو گے؟ آج ہمارے سامنے میں اللہ نے دو راستے رکھے. ایک راستہ ہے جس میں میری مرضی، میری بیوی کی مرضی، میرے بچوں کی مرضی، میرا سماج اور سوسائٹی کی مرضی، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول بولو محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا دونوں راستے دیے گئے، لیکن اگر اپنی مرضی پر جائے گا برباد ہوگا، اللہ رسول کی مرضی پر جائے گا آباد ہوگا. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ایک اپنی مرضی والا راستہ ہوگا، ایک مدینے والے کی مرضی والا راستہ ہوگا. اپنی مرضی پر جائے گا برباد ہو جائے گا، مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی پر جائے گا انہی کے ہاتھوں ہاتھ جنت میں چلا جائے گا. اللہ میرے پیارے میں سے ایک مثال آپ کو بتاؤں، وقت کم ہے، ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر کتنی مرتبہ ہے. ابھی ہم کریں گے ہاں بولو کریں گے ابراہیم کی یاد میں بولو کریں گے نا. پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. کتنی مرتبہ؟ 63. اگر اللہ ایک ہی مرتبہ کہہ دیتے تو کام ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. اللہ نے 63 مرتبہ اس میں ایک جگہ تو اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا میرے ابراہیم کون ہے. ارے کوئی پوچھے ابراہیم کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. پورا بندہ سبحان اللہ بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم یہودی نہیں تھے، بولو سبحان اللہ. عیسائی نہیں تھے، بولو سبحان اللہ. شرک کرنے والے نہیں تھے، بولو سبحان اللہ. ولیکن کان حنیفا مسلما، سیدھے راستے پر چلنے والے، صراط مستقیم پہ آنے والے. بولو کون ہے؟ حضرت ابراہیم. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. یقین یقین لا الہ الا اللہ. اللہ نے ایک جگہ تو حضرت ابراہیم کی اتنی تعریف فرمائی. کہا میرے ابراہیم تم نماز پڑھتے ہو نا، رکوع کرتے ہو، ایسا لگتا پوری قوم نے رکوع کر لیا. تم سجدہ کرتے ہو پوری امت نے سجدہ کر لیا. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم ایک پوری امت ہے. بولو نا اللہ کی فرما برداری کرنے والے ابراہیم، سیدھے راستے پر چلنے والے بولو ابراہیم، شرک نہ کرنے والے بولو ابراہیم، نعمتوں کا شکر کرنے والے بولو ابراہیم. اللہ فرماتے اجتبا، اللہ فرماتے ساری دنیا کو ڈھونڈے، لیکن اللہ فرماتے میں منتخب کروں، پسند کروں تو میرے ابراہیم کو پسند کرتا ہوں. حضرت ابراہیم یقین مضبوط بولو لا الہ الا اللہ. قربانی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، میں سے اس وقت دنیا کی بات کرتا ہوں. وہ نمرود ظالم بادشاہ تھا، اعلیٰ بادشاہ، اور اس نے آگ لگائی. مفسرین کے الگ الگ اقوال، کسی قول میں یہ کہ 1 مہینے تک نمرود نے آگ لگائی. بھڑکانا اور یہ نہیں بات 6 مہینے کی، 6 مہینے تک نمرود آگ بھڑکاتا تھا. اتنا آگ بھڑکا
دکھایا کہ جو پہاڑ کی بلندیاں ہوتی نا ایسا لگتا تھا کوئی آگ کا پہاڑ بنا ہوا ہے. اور پھر وہ نمرود ظالم بادشاہ نے اعلان کیا کل کی صبح ہوگی حضرت ابراہیم کو پہاڑ پہ لے جایا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا. وہ رات حضرت ابراہیم کی کیسے گزری؟ ہم بروڑا والے میں سے کسی کو معلوم ہو گیا صبح میں 8 بجے تیری وکٹ ٹوٹی بیان میں بیٹھے تھے. میرے کو معلوم ہوگا کہ کل صبح 8 بجے تیری کو جانا ہے تو میں بیان کروں گا. وہ رات کیسی تڑپنے والی رات ہوگی. معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کمرے میں اور معلوم ہے کہ کل صبح میں آگ میں جانا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, پیغمبر تھے, رسول تھے. ان کو یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ قانون بدلے گا. لیکن وہ رات ایسی بھاری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کروٹ حدیث پاک میں لکھا یتقلب من جنب الى جنب, کبھی اس کروٹ پہ کبھی اس کروٹ پہ. اللہ اللہ کل موت ہے, اللہ اللہ کل موت ہے, اللہ کل آگ میں جانا ہے, اللہ اور اتنی لمبی چوڑی آگ میں جانا ہے, پہاڑ کے برابر آگ ہے. وہاں سے پھینکے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروٹ لے اچانک آٹومیٹک دروازہ کھولا. کھولنے نہیں جانا پڑا, آٹومیٹک دروازہ کھولا اور اتنے سارے انسان کی شکل میں فرشتے اور فرشتے تو نور ہی نور. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم سمجھ گئے سب فرشتے کیا ہوا, سنتے جانا. سارے فرشتوں نے کیا کہا؟ سارے فرشتوں نے کہا کہ یہ بادل اور پانی جو ہے وہ اللہ نے ہم کو حکومت دی ہے. بادل کو ٹکرانا, پانی کو برسانا, یہ اللہ نے ہم کو حکومت دی ہے. تو آپ ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو, ہم ایسے بادل کو بادل سے ٹکرائیں گے اور ایسا پانی برسائیں گے کہ آگ تو بجھ جائے گی, نمرود کا محل بھی ڈوب جائے گا. بولو سبحان اللہ. آگ تو بجھ جائے گی, وہ تو معاملہ ختم, لیکن وہ جو ہے نا باقی نمرود اس کا محل ہم ہوتے تو ایک بار جانو بھی میرا نام عامر کر دے ہوتا بھی نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا پر, اے پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں, تم چاہو گے تو بادل کو بادل سے ٹکراؤ گے, آسمان سے پانی برساؤ گے, اور تم کہتے ہو کہ میں تم سے مدد مانگوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا آجتنی معکم, جاؤ آج مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت. اللہ کیا کرنا, اللہ کا نام میں جانا, اللہ کا نام میں جانا, اللہ کیا کرنا. تھوڑی دیر دعا مانگی ہوگی, کروٹ کے لیے ہوگی, پھر آٹومیٹک دروازہ دھن سے کھلا اور اس سے زیادہ فرشتے کی جماعت آئی اور نور ہی نور والے فرشتے آئے اور سب نے آ کر کہا اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے, ہوا پر اس پر حکومت دی ہے. فرشتوں کی بھی الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں. قرآن کریم نے فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْعَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ نے فرشتوں کی الگ الگ طاقتیں بتائی. اب وہ سارے نورانی فرشتے آئے, ابراہیم ہوا پر حکومت ہے, ایسی ہوا چلائیں گے. ایک بار ہم سے مدد مانگ کے تو دیکھو, ایسی ہوا چلائیں گے, آگ بھی بجھے گی اور اس ہوا کے طوفان میں نمرود کا محل بھی کہاں کا کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ سامنے بولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تم کو ہوا پر حکومت دی ہے, میں تم سے اگر مدد مانگوں تو تم ہوا کے ذریعے سے آگ بھی بجھا دو گے, نمرود کا محل بھی اڑا دو گے. لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اللہ کا خلیل لا آجتنی معکم, آج مجھ کو تمہاری ضرورت ہے. اپنا کام کرنا فرشتے نے کہا بھی چلے جائے پھر حضرت ابراہیم اللہ کیا ہوگا, اللہ کل صبح اللہ موت کا وقت ہے. اللہ معلوم ہے جب دروازہ کھولا ہونا ہے حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. سارے فرشتوں کے سردار آ گئے اور ان کی تو ملاقات بار بار ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اور اتنے بڑے سردار ہے کہ اللہ
پانی نہیں بنا بجھ جاتی نا آگ. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. جبرائیل نے کہا کہ بعد میں ہوا کے فرشتے ان کو بھی واپس کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں, وہ پانی پر حکومت کرنے والے فرشتے بھی چلے گئے, ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے بھی چلے گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تو سارے فرشتوں کا سردار. بتاؤ کیا مدد کروں, کیا مدد کروں. بڑا گمبھیر معاملہ تھا اور صبح کا وقت قریب ہو رہا تھا, موت کا وقت قریب آ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا لا حاجت لی بکا, آج مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, آج مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ضرورت پورا کرنے والا کون ہے, ساز کون ہے, آپ کو دن کے دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا لا حاجت لی بکا, اے جبرائیل امین بے شک آپ فرشتوں کے سردار ہوں گے, لیکن آج مجھ کو تمہاری بھی ضرورت ہے. مجھے منع کرنا جاننے لگے ابراہیم نے آواز چھوٹے آپ مجھے معلوم کب ہوا. حضرت ابراہیم نے فرمایا مدد کے لیے نہیں بلایا. بولو سبحان اللہ. ایک آدمی کو بولے سب بولو سبحان اللہ. مدد کے لیے سوال پوچھنے کے لیے بلایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے سوال پوچھو گے, کہا ہاں. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں, مجھے یہ بتاؤ جبرائیل, مجھے یہ بتاؤ آگ کس نے جلائی. اللہ ضرور لے, نمرود کو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. کہا سب کو دیکھنے والا کون؟ اللہ. نے فرمایا سب کو موت دینے والا کون؟ اللہ. سب کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ. تو جس اللہ نے آگ جلائی ہے وہ اللہ آگ بجھا بھی سکتا ہے. جو اللہ میرے بارے میں کچھ گھنٹے کے بعد موت کا فیصلہ کر سکتا ہے وہ اللہ میری زندگی کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم نے بولتے بولتے کہا کہ میرے ایمان کا امتحان نہیں آنا, میرے ایمان کا امتحان نہیں آنا. اور اکیلے نہیں آیا, پہلے پانی کے فرشتوں کو بھیجا, پھر ہوا کے فرشتوں کو بھیجا, پھر خدا نے. ارے جو اللہ نے زندگی دی ہے وہی اللہ جانتا ہے کہ موت کب دینا ہے. جو اللہ نے نمرود جیسے ظالم کو طاقت دی کہ وہ آگ جلائے, وہی اللہ طاقت رکھتا ہے ایک سیکنڈ میں اس کی آپ کو بجھا بھی دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کا معاملہ دیر والا نہیں ہوتا. کن فیکون, بولو نا کن, آپ کو کہتے کن بجھا جاتا. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں سب نے پڑھا ہوگا, اللہ نے فرمایا انما حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اسی اللہ کا بھروسہ کرتا تھا, کرتا ہوں, کرتا ہوں. جبرائیل گئے اور فرما سکتا ہے وہ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے اور جو جا کے روئے کہ اللہ اللہ اب بھی میرے ایمان کا امتحان ہو رہا, اللہ اب میرے کلمے کا امتحان ہو رہا, اللہ اللہ میں نبی بن گیا, اللہ مجھے آپ نے رسول بنایا, آپ نے مجھے پیغمبر بنائے, ابھی بھی میرے ایمان کا امتحان ہوتا, اللہ اب تو فیصلہ سنا دے. اللہ کی طرف سے ہماری سر اٹھاؤ اور خود پہاڑ پہ چلے جاؤ اور کہہ دو مجھے آگ میں جانا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کی بھائی چوکے, اللہ مطلب جانا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے جانا ہے, بھروسہ تو مجھ پر نہیں ہے, وہ تو جانا ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بولو کہاں پر, وہ نمرود کا لشکر آئے, اس کے ساتھ اس سے پہلے حضرت ابراہیم پہاڑ پر اور اعلان کیا کیوں مجھے آگ میں ڈالو گے, میں خود آگ میں جاؤں گا. اور حضرت ابراہیم نے پیارا جھکا, اللہ آگ میں جا رہا ہوں, تیرے حکم پر جا رہا ہوں, اور تمہیں ایک جان دیے اور 100 جانیں دیا ہوتا, سب آگ میں قربان کر دیتا. تکبیر, اللہ اکبر. بولے دعوت سے بولو نعرہ تکبیر.
40 दिन 40 रात حضرت ابراہیم کہاں پر ہم لوگ آگ میں اندر آدھا گھنٹہ کرتے تھے بالکل ہڈی ہڈی سے ختم ہو گیا. حضرت ابراہیم دیکھیں گے کتنی رات وہ آگ نیچے آنے لگی نا تو جو بھی وہاں سے راستے سے گزرے دیکھیں حضرت ابراہیم آرام سے کتک پر بیٹھے ہیں فروٹ کھا رہے جنت کا میوہ کھا رہے بولو سبحان اللہ. اب جتنے ہوئے سب آپس میں جمع ہو جائے دیکھو ابراہیم کو دیکھو لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو کہ آپ کی طرف جاوے کیونکہ آپ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے تمہاری نظر میں آگ ہے میرے ابراہیم کے لیے یہ جنت کا باغ ہے. جب آگ بالکل نیچے آئی حضرت ابراہیم تخت پر سے اٹھے جب باہر آئے سب نے مبارک پائی آپ کو بہت بہت مبارک ہے بہت حضرت ابراہیم بہت ہوئے اسی لیے کا دور ہے کیوں آپ واپس جانا ہے بولو نا سبحان اللہ. کہاں جانا ہے آگ میں جانا کسی نے کہا آگ میں جانا اور تمہارے لیے آگ تھی میرے لیے جنت کا باغ تھا. حضرت ابراہیم ایک زور سے چیخ ماری کہا تمہیں کیا معلوم صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی میرا اللہ خود مجھ سے پوچھتا تھا کہ ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوگا ابراہیم کوئی دکھ تو نہیں ہوگا آگ میں کوئی کرما کا تو نہیں کر رہا. فرشتے آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتے. فرشتے آپ کا پورا ڈسپلن اور رسپیکٹ برقرار رکھتے نہیں رکھتے. کہتے اب وہ اللہ کی آواز نہیں آئے گی نا اب آگ سے باہر آ گیا اب صبح شام وہ آواز نہیں آئے گی. کاش میں آگ میں واپس گیا ہوتا. میرے پیاروں یہ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی کو چھوڑا اللہ کی مرضی پر گئے تو اللہ نے دکھتی ہوئی چلتی ہوئی آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. آج ہمارے بھی سامنے دو راستے ملے دو راستے. ایک بات آپ کو بتاؤں آدمی کو دین سے بہت محبت ہوتی واپس مانگنا ہوتی ہے محبت ہوتی نہیں ہوتی بہت محبت ہوتی ہے. چلو جھگڑا بھی ہوتا ہو اور ہونا بھی چاہیے ہونا چاہیے. میرے بیٹے کا مان آدمی ابھی نے کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. میرے ایسا ہو ہی نہیں کا نہیں ہوتا. میرے کبھی بھائی بہن تو نہیں جھگڑا تو ہو گئے دنیا میں جھگڑا نہیں ہو گیا. میرے بیٹے نے پوجا مان اتنے لمبے لمبے بیان کرتے اور آپ کی گھر جو کوئی تکلیف مت کرتا کوئی گاڑی کا دروازہ کھولتا گھر میں بیوی کا کیا معاملہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا کہتے تو کیا ہوگا کہا کہ یہ آگ سے ہم پوچھ رہے ہیں. بھائی ہوتا ہر جگہ ہوتا توبہ ہر جگہ ہے. اچھا جھگڑا تو ہوتا ہے لیکن میرے دوستوں بیوی کی حفاظت شوہر کے ذمہ ہے کہ نہیں شوہر کے ذمہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں ملک کے شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون اور ان کی بیوی کون حضرت ہاجرہ. اللہ حکم فرماتے ملک کے شام سے آگے بڑھو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے آگے بڑھو. اور ایک کوئی جنگل ریگستان جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ کھانا ہے نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی گھر ہے بالکل ویران جنگل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر آیا. اللہ نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ. اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بھی یہی رکھو. اور اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تو بہت کم عمر وہ دودھ پینے والی عمر. اسماعیل بھی یعنی آرام سے رہ رہے وہ ایک ہی ساتھ میں رہ رہے اپنے ساتھ کچھ کھانا بھی ہے کچھ پانی بھی ہے اس کا انتظام ہوتا جا رہا. اچانک اللہ کا حکم آتا ہے بیوی کو چھوڑ ہم کے شام اللہ یہاں کہاں چھوڑو اللہ میری بیوی ہے اور میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ کے چھوٹا بچہ اللہ کیسے چھوڑو. اللہ یہاں نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے نہ پانی ہے نہ دانا ہے. اللہ یہاں نہ کوئی آبادی ہے. اللہ یہاں کیسے میری بیوی کو کیسے چھوڑو. میری بیوی جوان ہے اور چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ کیسے چھوڑو. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم چھوڑ دو بیوی کو اور آگے بڑھتے جاؤ. پیچھے مڑ کر بھی مت دیکھنا. تھوڑا پیچھے مڑ کر حضرت ابراہیم جانے لگے. حاجرہ سمجھ گئے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے روتے روتے حضرت ابراہیم کے دامن کو تھاما. یہ ایسے جنگل میں آپ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑو. آپ کی بیوی ہے آپ سے شادی ہوئی ہے آپ سے نکاح ہوا ہے آپ ایسے مجھے چھوڑ دو گے اور بچے کو بھی ایسے چھوڑ دو گے آپ. حضرت ابراہیم نے فرمایا
کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑتا مگر اللہ کا حکم ہے. وہ حکم کس کا ہے؟ اس وقت حضرت حاجرہ ایک عورت نے جواب دیا فَإِذَا اللَّهُ يُضَيِّعُنِي، اگر اللہ کا حکم ہے اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا، آبادی آباد کرے گا. اور حضرت حاجرہ رہی اور حضرت ابراہیم گئے اور ایک پہاڑ کو پار کر گئے. جب دیکھا کہ اپنی بھی نظر نہیں آتی اس وقت حضرت ابراہیم بہت روئے اور اللہ سے دعا کی اللہ بہت ریگستان میں جنگل میں بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اب تھوڑے دن میں روٹی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کپڑا بھی ختم ہو جائے گا، اللہ مکان بھی کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دعا مانگی اللہ نے حضرت حاجرہ کی وہ قربانی پر زمزم کا کنواں بھی جاری کیا اور اللہ نے اسی جگہ کو مکہ مکرمہ بنا دیا. حضرت ابراہیم چاہتے تھے بیوی کو چھوڑنا، ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف بیوی کی محبت. آج تو سلیم بھائی آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں ہمارے بروڑا میں جو خرچ ہوتا ہے حالانکہ ماشاء اللہ داڑھی والا عالم حافظ قاری میرے جیسا تقریب وقریب کرنے والا جماعتوں میں جانے والا اور اس کے یہاں شادی میں اور ڈھول بھی بج رہا، باجا بھی بج رہا، بارات بھی آ رہی ہے اور انگوٹھیاں بھی پہنائی جا رہی ہے اور دولہے کے جوتے بھی چھپائے جا رہے ہیں اور ہزاروں خلافات ہوتی ہے. اور اس کو کہو بھائی تو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، تو خانقاہوں میں جاتا ہے، ارے تو لمبے لمبے بیان کرتا ہے، یہ کیا کرتا؟ میرے کو تو یہ سب نہیں کرنے میں کیا کریں، وہ بیوی نہیں مانتی. ایک طرف بیوی کا قانون ایک طرف قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارے جتنا ہمارا شادی میں خرچ ہوتا ہے نا قیامت میں اللہ کہیں گے اتنے پیسے میں کتنے بیواؤں کا گھر بسا سکتا تھا، کتنی بوا کی غریب لڑکیوں کا گھر بسا سکتا تھا، جن کے باپ کو بھی رات کو روتے ہیں اپنی بچی کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں ان کا گھر بسایا نہیں گیا. ہم کیا کہنا ہوتے ہیں. اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ اس کو بڑا شہر بنا دے، مکہ بن گیا. اور سچ بتاؤ مکہ مکرمہ سے بڑھ کر کوئی جگہ ہوگی؟ آپ دنیا کی کوئی بھی مسجد میں نماز پڑھو آپ کو 27 درجے ثواب ملے گا، 25 درجے ثواب ملے گا. ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 100 درجے ثواب ملے گا، 500 درجے ثواب ملے گا. لیکن پھر مکہ میں جا کر پڑھے تو 1,00,000 درجے ثواب نصیب ہوگا. کیوں کس کا گھر ہے وہ؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. بس آج میرا بیان کا ٹاپک ہے یہ جنت میں جانا نہیں. دو راستے ہیں، ایک اپنی مرضی، بیوی کی مرضی، بچوں کی مرضی، سماج سوسائٹی کمیونٹی، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول. What's the problem? کیوں نہیں لگتے گاڑی؟ اتنا نام ہوتا گاڑی رکھنا بات اچھا نہیں ہے. کوئی بندہ ہو گاڑی رکھوں گا تو میری بیوی بہت خرچ، کوئی کہتا میرے بچے نہ ہوتے، کوئی کہتا سماج سوسائٹی میں رہنے کا ہو تو داڑھی رکھے تو ذرا شرم آتی ہے. میرے پیاروں یہ داڑھی رکھنا اللہ رسول کا حکم، نہ رکھنا اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنی مرضی والا برباد، اللہ کی مرضی پر چلنے والا. ہمارے یہاں بھی کیا کرنا ہے میرے دوستوں؟ کوئی آسان کام نہیں. ابھی یہ قربانی ہے نا، آج دوسری سے بیچا شروع ہو گیا، مغرب سے دوسری سے بیچا شروع ہو گیا. ایک بات بتاؤ، ابھی یہ قربانی کے جانور خریدنے جائیں گے ہے نا، بروڑا میں جائیں گے. مفتی صاحب اسٹائل دیکھی کر گئے آپ ہے مطلب اس میں نہیں جاؤ. وہ بکرے کی منڈی میں جاتے ہیں، ہمارے جوان سے دیکھنا وہ 4-5 کا گروپ جاتا ہے. بکرے کی منڈی میں جائے گا ایسا جائے گا جیسا باپ دادا اس کے بکرے کا کاروبار کرتے ہیں. بھائی وہ بکرے کا کاروبار جا کے وہاں کرتے ابھی کہے گا بھائی کتنے کا وہ کس طرح حکم آیا نفع کمانے میرا 22,000 اس کو معلوم ہے کہ باقی ہوگا وہ دیتا ہے 22,000 کا ہے. کتنا کلو گوشت دیتے ہیں؟ 20-25 کلو کو ہمارا برابر نہیں. کیوں؟ تیرے کو کیسے معلوم ہو گیا؟
कैसे मालूम पड़ते? ये प्लम्बरी का काम करता होगा, इलेक्ट्रिक का काम करता होगा, जमीन का लीकेज का काम करता होगा, कलर का काम करता होगा, आज पकड़ समझ जाता है। हालांकि ये तो इतना बेवकूफ है कि बराबर हाथ में देखे तो पता भी नहीं चलेगा बकरा है कि बकरी है। अरे बकरे का हाथ पकड़ के दिया कि ना 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 तू कहता है इतना गोश्त नहीं है, ये देख मैंने हाथ लगाया ना सब चर्बी चर्बी भरी है, चर्बी तेरे में भरी है। जो इतने मुबारक चीज को जिंदा करने जा रहा है झूठ बोलता है, और कितने तो थोड़े और किया 8-10 का ग्रुप होगा ना, वो बकरे में कपड़ा खोलेगा और ना 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 बराबर है, पहले तू दांत घस के आ। ये मजाक हो रहा है कुर्बानी? भाई नहीं देना, ये मजाक कर रहे हैं। वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, हज़रत इब्राहिम के तरीके को जिंदा करने गया, वहां झूठ बोलने का। आपको सिर्फ एक पॉइंट बताऊं, एक पॉइंट बताऊं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र थी, बोलो मेरी उम्र थी 7 साल, और हज़रत इब्राहिम को जब सभा करना था ना, मुझे असल में आदमी यहाँ पर आया, आपसे लेके जाऊंगा क्या यार रखना आ रहा हूँ, देखे जाऊंगा बगल में पक्का लाइसेंस लेके आता भाई, तो ठीक है। और मुझे होता है जब आप तशकील करो ना, चाहे तो अल्लाह के रास्ते में आने की तशकील करो या पैसे की तशकील करो। अब इनको नहीं मालूम कि मौलाना बयान करते करते 30 साल हो गए, तो क्या कह रहा हूँ ना करो भाई, ऐसा ना करो, ये अल्लाह का करे, यहाँ कोई महरूम। मेरी बात सुनो, हज़रत इस्माइल की उम्र कितनी थी? 7 साल। और हज़रत इब्राहिम भाई हम भी अखबार, हमारी भी औलाद है, थोड़ी देर के लिए औलाद को सामने रखो, हो सकता हमारी औलाद हमारे पास होती, क्या हो सकता है बाहर पढ़ने गया होगा, क्या हो सकता हमारा बच्चा कहीं छोटा होगा या बड़ा होगा। लेकिन इतनी बात याद रखना, जब हज़रत इब्राहिम ने ऐसे ऐसे इस्माइल को लिटाया, और हज़रत इस्माइल ने तो खुद कहा था छुरी चलाना सबक करने वालों में मेरा भी नाम होगा, और वो कहा था कि नहीं कहा था? हज़रत इस्माइल ने खुद फरमाया बता रहा हूं कि जब हज़रत इस्माइल 7 साल के और अब्बा ने कहा बेटे तुम तो खुद तैयार हो के मैं गले में छुरी चलाओ, कहा अल्लाह मेरे अब्बा, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का हुक्म है, आपका काम छुरी चलाना होगा, मेरा काम सबर करना होगा। आज भी जो लोग अधूरे बैठे होंगे उमीना के मैदान में वो जगह बताई जाती है जहाँ हज़रत इस्माइल को ऐसे 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 सीधे लिटाया गया। दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचे बकरा मंडी में जाने से पहले तो वो हज़रत इब्राहिम अब्बा थे, और बेटे के गले में छुरी चलाना, अब बेटा शर्म हो, कबाबी हो, दिवाली हो, आउट लाइन हो, मौलाना के पास से ताबीज़ ली जाती है, मगर कोई बाप अपने बेटे के गले पे छुरी नहीं चलाता। छुरी रखी ना तो हज़रत इब्राहिम का हाथ कांपने लगा, तो हज़रत इस्माइल की उम्र कितनी थी? 7 साल। खड़े हो गए, तो हज़रत इब्राहिम ने पूछा अब्बा ने कहा बेटे तुम तो तैयार थे ना, फिर क्यों खड़े क्यों हो गए? हज़रत इस्माइल उम्र कितनी? 7 साल। ऐसे छुरी चलाओगे पूरा कपड़ा खूब वाला हो जाएगा, तो मुझे कफन किसने दो? कफन लेकर साफ कपड़ा चाहिए, आप लेकर आए, लेकर आए कफन लेकर आए। हज़रत इब्राहिम सब कैसा रोए होंगे, कौन बाप होता है जो बेटे का कफन लेकर बाजार में चलता है? कौन बाप होता है जो बेटे का कफन लेकर हाथ में चलता हो कि मेरा बेटा तेरा कफन लेकर जाता हो? है कोई बाप ऐसा? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया नहीं बेटे कोई कपड़ा कफन लेकर नहीं आया। इस्माइल ने अपनी ऊपर वाली चादर उतारी, कहा अब्बा किसी से मांगना नहीं, जब मुझे छुरी चलाओ एक तरफ का तो मैं कपड़ा पहना हूँ वो लहू लुहान हो जाएगा, लेकिन साफ कपड़े में मुझे कफन देना हो, मुझे कफन कर देना। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम वो कपड़ा लेके बहुत रोए कि बेटे का कपड़ा था, और अब बेटा कुछ देर के बाद दुनिया में नहीं रहने वाला, और हज़रत इस्माइल ऐसे लेके देखा ऐसे लेके तो हज़रत इब्राहिम ने छुरी रखी ना, तो हज़रत इस्माइल फिर खड़े हो, उम्र कितनी? 7 साल। हज़रत इब्राहिम ने पूछा अब क्या हुआ बेटा? पापा आपका हाथ कांपता है, पापा आपका हाथ कांप रहा है, आपकी आंखों में आंसू है, आप ऐसे छुरी चलाओगे ना, मैं तो 7 साल का लड़का हूँ, मैं चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, खून निकलेगा, हो सकता आप अपना हाथ खींच लोगे मोहब्बत में, इसलिए अब्बा ऐसा मत करो अब्बा, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते, लेकिन मुझे उल्टा निकालो, गर्दन से छुरी चलाओ ताकि जब छुरी चले
نہیں ہوگا, اللہ کی مرضی سامنے ہوگی. بولو سبحان اللہ. یہ کہہ کر حضرت اسماعیل کیسے لے لے, بولو کیسے لے لے. لیکن یہ موقع ایسا ہے جو بعد مفسرین نے لکھا اور ہمارا جو اندر وجدان ہے وہ محسوس کرتا کہ وہ الٹے لیتے نا, الٹے لیتے جاتے تھے کہ پھر سیدھے ہو گئے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا ہوا, سننا حضرت اسماعیل کی عمر کتنی, کہا ابا ابا آپ کے امی کو بتا کے نہیں ہے, آپ اپنی زبان کر رہے ہو, میری امی کو بتایا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا کاش میری ماں کو بتایا, میری ماں ایک بار مجھ سے چلے لگ جائے, مجھے بھی بتا دیے ہوتے, بھائی گھر میں بتا دیتے, میں میری ماں کی پیشانی کو چوم لیتا. ابا ایک کام کرنا, ایک کپڑا تو میں نے آپ کو دے دیا, ایک کپڑا میرے بدن پر ہے, جب کپڑا لہو لہان ہو جائے میری ماں کو چاہیے وہ میرا خون والا کپڑا دے دینا, تاکہ میری ماں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ میرے بیٹے نے قربانی دی ہے تو اللہ کے راستے میں قربانی دی. سو حضرت ابراہیم کتنا روئے ہوں گے, سوچو کتنا تڑپے ہوں گے جب اسماعیل نے پوچھا ہوگا میری ماں کو خبر ہے کہ نہیں, اور میری ماں مجھے کہنے لگائی ہوتی, میں میری ماں کی پیشانی کو چما ہوتا کہ میرا لہو لہان کپڑا میری ماں کو دے دینا. حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ ابا بہت رو رہے, تو کیسے لے لے, بولو کیسے لے لے. جب الٹے لے لے نا اور جب چوری چلانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ اللہ چوری چلاؤ نا, اللہ کو الٹے دیکھ گئے, اللہ چوری چلاؤ, میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں, میرے 7 سال کا بچے نے کوئی قصور نہیں کیا, اللہ چوری چلاؤ. اللہ نے کیا فرمایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, چوری کیوں چلا گیا, بولو چوری تو اور کپڑا ہے تمہارے پاس, آنکھوں پہ پٹی باندھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر آنکھوں پر پٹی باندھی, اللہ نے فرمایا چوری چلاؤ, چوری چلاؤ. اے میرے بروڑا والوں, وہ کیسے عجیب و غریب گھڑی ہوگی جب حضرت ابراہیم بولو چوری چلا رہے, بولو بسم اللہ جی اللہ اکبر. اور وہ جو قرآن پاک میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوری چلائی, بسم اللہ اللہ اکبر کہا, آنکھوں میں آنسو, آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی. وہ تو اللہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے جاؤ جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنت کا جانور وہاں پہ رکھ دو. مگر حضرت ابراہیم نے تو چوری چلائی, کیا سوچ کر چلا, کس پر چوری چلائی, اور چوری چلائی, یہ کھائے گی تو پٹی باندھی تھی نا, آنسو میں تر ہو گئے. اور جب اللہ کی طرف سے حکم آیا چوری چلا لی, اپنا ہو گیا, بندھی ہو گئی. اللہ نے فرمایا پٹی ہٹاؤ, آنکھوں سے پٹی ہو گیا. ابھی نہیں, کیونکہ پٹی کھولوں گا میرا بیٹے کی لاش ہوگی, میرے بیٹے کی لاش ہوگی, گردن کٹی ہوگی, خون بہتا ہوگا, شاید میں باپ چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا. اللہ کا حکم آیا پٹی کھولو, ہمارا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے جیسے پٹی کھولی, سامنے جانور تو فوراً زبان پر نکلا, نہیں اسماعیل, میرا بیٹا تھا اسماعیل کا. تو ایک طرف کی تھی حضرت اسماعیل مسکرا رہے, بولو سبحان اللہ. عمر کتنی ہے, 6-7 سال عمر ہے اور وہ مسکرا رہے. سچ بتاؤ اگر میری طرف کوئی باپ ہوتا پہلے تو یہ قربانی ہم کرتی تھی, لیکن اگر کر بھی لیتے تو فوراً جا کے بیٹے کو گلے لگ جاتا کہ میرا بیٹا اسماعیل, میرا بیٹا اسماعیل. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کے دعا مانگی. کیا کہا, اللہ یہ میری قربانی پسند نہیں آئی, اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. اور حضرت ابراہیم نے چپ رہے, اللہ جو آپ نے کہا وہ میں نے کیا. آپ نے کہا کہ بیٹے کو نکاح دے, میں نے نکاح دیا. آپ نے کہا ذبح کر دے, میں نے ذبح کر دیا. آپ نے فرمایا آنکھوں میں پٹی باندھ دے, باندھ دیا. آپ نے کہا پٹی کھول دے, کھول دیا. اللہ جو آپ نے کہا سب کیا, روتے روتے کیا, دل کو غمگین بنا کے کیا. انہوں نے ماں کا ذکر کیا تو وہ بھی روتے روتے برداشت کیا. اللہ لیکن میری قربانی پسند نہیں آئی, یہ جانور آ گئے. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اتنی قربانی پسند آئی, بولو سبحان اللہ, اتنی قربانی پسند آئی. آج تک لوگ تجھے سلام کرتے تھے, اب کل کی صبح اور شام ایسی ہوگی کہ صبح ہو شام ہو اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا
انبیاء آئے, بہت سارے نبی آئے. میرے ابراہیم تمہاری قربانی, اسماعیل کی قربانی, اب تمہاری نسل میں میرا جو آخری نبی ہے, میرے جو آخری نبی ہے وہ آئیں گے تو تمہاری نسل میں سے آئیں گے. بولو سبحان اللہ, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں. میرے پیاروں, اسی لیے ہمارے نبی نے قربانی کا واقعہ بیان کیا, بہت روئے, پر صحابہ کو فرمایا, اپنی بیٹی کو فرمایا, اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا, جب قربانی کا جانور ذبح کرو تو دل میں ایک خاک ہونا چاہیے, ایک محبت ہونی چاہیے, سوچنا چاہیے اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا, اللہ کا کرم ہے کہ جانور دے دیا. اور جب قربانی کا جانور ذبح کرو اخلاص کے ساتھ کرو, اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا, اس سے پہلے اللہ ہماری مغفرت کر دے گا. ہم قربانی کس کے واسطے کرتے ہیں؟ بولو بلند آواز سے اللہ کے واسطے. پھر موبائل میں فوٹو کیوں لیتے؟ شاید 99.9 سب لوگ بکرے کا فوٹو موبائل میں لیتے ہیں. اور کیوں لیتا ہے؟ وہ دوسرے کو بیچتا ہے. کبھی کا ہے وہ گھٹنا کرتا ہے, 40,000 میں جوڑا میرا صاحب بولتا تھا, لیکن ہم نے اس کو منع کرتا ہے. اور کتنے لوگ سلیم بھائی کیا کرتے ہیں بروڑا میں, ہماری بلڈنگ میں سب سے پہلے اپنا جانور گرتا ہے. کیوں؟ عید کی نماز میں کہنا سننا چلا اور میرے جانور کے اوپر چلا, ریکارڈ ہے ریکارڈ. ہاں, بچے کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو ریکارڈ بنانا چاہتا. اللہ کو گوشت کی ضرورت, اللہ کو خون کی ضرورت. تیرا بکرا اونچا ہے کہ نیچا ہے, اللہ کو ضرورت ہے. تیرا بکرا ناک کا ہے, 2.25 لاکھ کا ہے, پر میں نے بتائی جاتی نہیں آتی, اللہ کو ضرورت ہے. اللہ کو کہتا ہے تیرا بندہ غم والے دل سے کہ ایک طرف بکرے پر چھری چلتی ہو اور تیرے آنکھ سے آنسو ٹپکتا. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بکرا ذبح کرتے ہیں, ایک کونے میں جا کے بولتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ محبت ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہارے جانوروں کے گوشت کی اور خون کی ضرورت نہیں, میں تو تمہارے دل کے حال کو دیکھنا چاہتا ہوں. بھائی سب کریں گے قربانی کریں گے, میں تو اسی کو پر آنا ہوں. آگے ایک طرف اللہ رسول کا حکم, ایک طرف اپنی مرضی. بکروں میں بھی اپنی مرضی میں چلا, فوٹو مت نکالے, موبائل میں فوٹو نکالے. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, قربانی کرتے ہیں؟ ہاں بولو نا, کرتے نا, کرتے. اور قربانی علماء کہتے واجب, بعض علماء کہتے سنت, اور فجر کی نماز قربانی کرتے اور فرض. ایسی قربانی اللہ کیسے قبول کرے؟ اس نے تو شریعت کا مذہب بنایا ہے. جو میں نے فرض کیا, کیا فجر کی نماز, وہ چھوڑ دیا, فرض چھوڑ دیا, اور واجب. ارے اللہ نے جہاں قربانی کا ذکر کیا پہلے نماز, کیونکہ وہ فرض ہے. پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی اعلان کر دو, پہلے نماز, پھر قربانی, پھر جینا مرنا سب اس کے واسطے. اور یہ ایک صورت سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں, پہلے نماز پھر قربانی. سب کو یاد ہے, پڑھو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ فرماتے پہلے پھر جو لوگ فجر کی نماز چھوڑتے اور 50,000 کا بکرا ذبح کرتے, یہ مذاق نہیں کرتا شریعت کا, یہ دھوکہ نہیں دیتا شریعت کا. یہ آج دنیا والوں کو دھوکہ دیتا ہے, اللہ رسول کو بھی دھوکہ دیتا ہے. حالانکہ پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور یہ ہمارے نبی کا حکم ہے. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے گئے, اللہ کے رسول آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, میں آپ کو کیا
कमी थी? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब एक बार इशारा कर दो, उहुद पहाड़ 18 किलोमीटर पर फैला हुआ पूरा का पूरा आपके लिए सोने का बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। आपके पास जो सब कुछ है मैं आपको क्या दूं? हमारे नबी ने फरमाया अगर मुझे हदिया करना हो, अनस्तुम या कयामत तक आने वाला मुझे हदिया देना हो तो जो इधर को आएंगे फिर सदा मेरी आंखों की ठंडक। बोलो बोलो मेरी आंखों की ठंडक। और वो नमाज हम छोड़े, हमारे नबी को दुख नहीं होता होगा? हर पीर को आज कौन सा दिन है? हर पीर हर जुमेरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात, बोलो अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, बोलो जिंदा है। हर पीर और हर जुमेरा को हमारे नबी के सामने हमारा नाम है, अमल बोला जाता है, मेरा भी नाम लिया जाता होगा, आपका भी नाम लिया जाता होगा। पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड देता तुम्हारे नबी खुश होते होंगे। फजर की नमाज छोड़ा, मोबाइल पे खेला, पबजी खेला, गेम खेला, माँ के सामने हाथ उठाया, बाप को घर से निकाला, आंखों का गलत इस्तेमाल किया, जीना किया, चोरी किया, मोबाइल पर इधर उधर लोगों को झूठ बोला, सब हमारे नबी को क्या गुजरती होगी? कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, पूरा नबी साथ में बोलेगा, साथ में बोलो हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। सब पूरा नबी साथ में बोले, बोलना शुरू करो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। बहुत प्यार के बात बोल रहा हूँ, बहुत मजे की बात, साथ में सब बोलेंगे हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। जब बारिश का माहौल है ना, इसे बराबर सुनना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, जब मक्के में बारिश न हो हमारे नबी अपना चेहरा पहली मर्तबा आसमान की तरफ करे, आसमानों पर बादल जमना शुरू हो जाए, हमारे नबी दूसरी मर्तबा चेहरा और ऊंचा करे, आसमानों से रिमझिम पानी बरसना शुरू हो जाए, हमारे नबी तीसरी मर्तबा अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ करे, अल्लाह धूमधाम से पानी बरसाए और अल्लाह की आवाज आए मेरे महबूब, अल्लाह की आवाज आए मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, बोली भी बता देते मैं पानी बरसा देता। साथ में बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, हमारे नबी, बोलो हमारे नबी जंगलों में, बयाबान में, सहरा में जिस तरह के पास से गुजरे या जिस पत्थर के पास से गुजरे, हर दरख्त और हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह। बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आज मेरे प्यारों जिंदगी जमीना है, आज जन्नत का रास्ता खुला है, जाना है नहीं जाना है? अभी मैं काम देना शुरू करता हूँ, जन्नत पे जाने का रास्ता खोल रहे हमारे आप। देखो देखो मैं बोलूँ गलत, बोलो बोलो मैं बोलो आप बोले, बोलो ना आप बोले गलत, अल्लाह बोले, नबी बोले, कोई शक करे और करे तो ईमान खत्म हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि बैता, ये मस्जिद बनाने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो काम इन्होंने किया है ना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ इतना प्यारा काम किया है कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा एक घर मेरा दुनिया में बना दे, तेरी आंखें बंद होने से पहले दुनिया में 10 कर दूंगा और जन्नत में तेरा महल बना दूंगा। मालूम है ना मुफ्ती साहब, एक वाकया है, कोई सऊदी वाला था, सऊदी वाले के पास पैसे बहुत थे, बना दी नसीब, तो क्या बने, और सलीम भाई ऐलान हो गया नो कलेक्शन नो डोनेशन, खुद मेरे बदला ने दिया है, मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा, और एक शानदार जानदार लंबा चौड़ा अल्लाह का घर बना दिया, और
ہمارے نبی کی بات پکی ہے، جو اللہ کا گھر بنا اللہ جنت میں اس کا مال بناتا. اب پھر گھر بن گیا، شاندار ہو گیا، جاندار ہو گیا، وہاں عرب نے سب نے نمازیں پڑھنا شروع کی. اب وہ عربی شخص میں رات کو سوئے تو خواب میں اللہ بتا رہے تمہاری جنت دیکھو. کیسی جنت ہوگی. وہ خواب میں دیکھتے گئے اللہ میری جنت میری جنت میری جنت میری جنت، اور جنت کی نہریں اور جنت کی ہوائیں اور جنت کے جنت کے اندر جو شجر حجر اس ایک کونے میں بڑا محل تھا. اللہ نے کہا وہ مت دیکھنا، وہ تمہارا نہیں، وہ تمہارا باقی سب بولو باقی سب وہ تمہارا. یہ سننا پڑا وہ تمہارا. نبی کا وعدہ پکا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ میری جنت میں وہ ایک محل وہ میرا کیوں نہیں؟ مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کے بنانے میں کوئی اور بھی ہے، حالانکہ میں نے نو ڈونیشن نو کلیکشن. پھر کون آیا؟ اب اس نے تمام مزدوروں کو جمع کیا، سارے متولیوں کو جمع کیا، سارے ٹرسٹیوں کو جمع کیا، سارے وہاں کے ذمہ داروں کو جمع کیا. سب نے کہا نہیں ہم نے کوئی پیسہ نہیں کیا، سارا پیسہ آپ کا لگا. ایک مزدور نے کہا اور کیا ہوا، ایک بار میں جا رہا تھا تو میرے ہاتھ میں جو بالٹی تھی، بالٹی سمجھتے ہیں بکیٹ، ڈول وہ تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپکتا تھا. تو ایک عورت جا رہی تھی، وہ بکھارا جیسی عورت تھی، کالی کالی عورت تھی، وہ جا رہی تھی. اس کے پاس ایک ڈول تھا، اس کا ڈول بڑا اچھا تھا. اس نے کہا تو اللہ کا گھر کا کام کرتا نہیں، میرا ڈول تو لے لے اور تیرا ٹوٹا ہوا ڈول. پھر سوچا وہ محل اسی کا ہے، میری جنت میں اس کا محل نہیں. ڈھونڈو عورت کو ڈھونڈو، دنیا میں ہی سودا کرتے ہیں. اللہ نے مان لیا تھا، خیر کسی طرح وہ عورت نہیں. اب وہ دیکھا عورت کی حالت کا وہ جو تم نے دیا تھا اگر سودا کرنے لائے کہا وہ ڈول کی قیمت بولو، قیمت دے دو، محل میرا ہو جائے گا، قیمت بولو. تو عورت نے کوئی جواب نہیں دی. اس نے دیکھا کہ وہ بکھارا عورت ہے، کہا 100 درہم. کتنا؟ 100 درہم. حالانکہ ڈول 100 درہم کی نہیں، حقیقی 100 درہم کی. وہ جو عورت تھی نا بہت کم ہے، 200 درہم. باہر چلتی گئی دوسری ساتھ، باہر چلتے چلتے آگے 10,000 درہم. وہ غصے میں آیا، اصل میں غصے میں آفس میں لے گیا، چیک نکالا، آخری بات 1,00,000 درہم. بہت کم ہے. 200 کی غصے میں یہ کیا ہے؟ ایک ڈول 1,00,000 درہم اور تم منع کر دیو. عورت نے کہا جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. جنت کا سودا نہیں ہوا کرتا. ارے وہ جنت کا سودا نہیں ہوتا. میرے پیاروں آج میں بھی کھڑا ہوں اسی جنت کا آپ سے وصول کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اور ایک بات بتاؤ، مسجد نبوی جو تھی نا، مدینے کی مسجد نبوی، وہاں لائٹ وائٹ تو نہیں تھی. یہ تو ابھی سب پتا ہے کیسے مفتی سلمان کی لائٹ ہی چل ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے مفتی صاحب، یہ بہت اچھی مسجد بنے ماشاء اللہ. اللہ سلیم بھائی آپ کو بھی بہت اچھا رکھے، ہر دینے والے کو اللہ جنت عطا فرمائے. لیکن آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی میں وہ کھجور کی چھالیں رکھا ہے، کیا کھجور کی چھالیں، وہ کبھی جلے کبھی بجھے، کبھی جلے کبھی بجھے، کبھی لائٹ ہوئے کبھی اندھیرا ہوئے. ایک مرتبہ ایک صحابی بولو حضرت تمیم وہاں پہ شام میں تجارت کے لیے وہاں انہوں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے لالٹین نیچے تیل اور اوپر بتی ہے. بولے پورا اور بھر کے لے کر آئے اور لا کر مسجد نبوی میں لالٹین لگا دیا، چاروں طرف لالٹین لگا دیے. اب وہ چھالوں کی اس کے اجالے کی ضرورت نہیں، پوری مسجد میں لائٹ نظر آ رہا ہے. اور بالکل مغرب کا وقت اذان ہونے والی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ہمارے نبی نے جو اجالا دیکھا، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے. کس نے میرے اللہ کے گھر کو اجالا کر دیا، کس نے اللہ کے گھر میں اجالا کر دیا؟ سب نے کہا تمیم 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 کی آواز ہے. ہمارے نبی حضرت تمیم کو بلائے اور کہا تم نے اللہ کے گھر کو اتنا اجالا کیا، میرا دل اتنا خوش ہوا، کاش میرے پاس کوئی لڑکی ہوتی آج اس بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. لیکن ابھی میرے پاس کوئی بیٹی. صحابی وہاں بیٹھے تھے حضرت نوفل، وہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی جوان ہے، تمیم تو ویسے بھی برے ہیں اور آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، آپ کہو تو میری بیٹی کا نکاح کروا دو. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کروا دو. چنانچہ حضرت تمیم کا نکاح حضرت نوفل کی بیٹی کے ساتھ کرایا گیا، صرف اس لیے کہ مسجد اللہ کے گھر میں اجالا کر دیا تھا. چلو میرے پیاروں
آج حضرت امین کے اس ثواب کو پھر ایک بار صدقہ جاریہ کے طور پر شروع کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور وہ کالی عورت کے جواب یاد ہے نا, جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب اور اللہ کے گھر کا سودا نہیں ہوتا ہے. ایک ڈول پر جنت کا اتنا بڑا محل بنا. چلو یہاں ابھی میں رومال پچھاتا ہوں, دیکھو 500 1000 5000 10000 جو نکالا ہوں نکاح میں بیٹھا ہوں, یہاں پر ملاقات کرو, میرے ہاتھ میں دو, یہاں ہم رکھتے جائیں گے. اور اگر کوئی بڑی رقم نکالنا چاہتا ہو ماشاءاللہ صرف بول دے اپنی زبان سے, کوئی رسید لینا چاہتا ہو تو وہ بھی بول دے, اسے رسید بھی پہنچا دی جائے گی. اس کا صحیح جگہ یہ اللہ کا گھر قرضے میں ہے. میرے پیار ہمارا گھر قرضے میں, رات کو نیند نہیں آتی, اللہ کا گھر قرضے میں ہے اور ہم بروڑا والے آرام سے سوئے. یہ تو ہماری غیرت کے بھی خلاف ہے. قربانی کا مہینہ ہے, آج سب سے بڑی قربانی آپ سے مانگ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں یہ قربانی دو گے, جنت کے سب دروازے کھولیں گے. چلو کون پہلا اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا, بسم اللہ کر کر شروع کرے, یہاں آوے ملاقات کرے, یہاں ہاتھ پہ رکھے آتے ہیں. بھائی کون ہے پہلا اللہ کا بندہ؟ آ جاؤ بھائی, پہلا اللہ کا بندہ. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے بیٹے رشید یہ ڈبوئی سے آئی ہے, حافظ آئی ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور بھی میرے ساتھی کوئی باقی نہیں رہے گا, سب کھڑے ہوں گے اور بڑی سے بڑی رقم لے کر آئے. اللہ کے گھر کا سودا ہے, ارے میرے پیارو جنت کا سودا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی آتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھ. ہمارے جو باہر ساتھی ہوں گے, اوپر ساتھی ہوں گے, دائیں ہوں گے, بائیں ہوں گے, کوئی باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ, سب آئیں گے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قبول فرمائے. بھائی 1000 2000 5000 10000 کتنا قرضہ ہے مفتی صاحب ہمارے؟ مفتی صاحب قرضہ کتنا ہے ہمارے اوپر؟ 32 لاکھ کا قرضہ ہے میرے پیاروں.